إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے اصحاب پر، اور سلام آپ کی اتباع کرنے والوں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سامعین و سامعات، اس دنیا میں آپ کا اور ہمارا پیدا ہونا عارضی وقفے کے لیے ہے اور ایک امتحان کے لیے ہے. یہاں سے کوچ کرنا ہے ابدی زندگی کی طرف. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہی کندھوں پر ہم نے کتنوں کو جنازے دیے ہیں، کتنوں کے جنازے ہم نے پڑھے ہیں. کوئی واپس آیا نہیں آیا اور نہیں آئے گا. کوئی نہیں آتا ہے، نہ جسم کے ساتھ آتا ہے نہ اس کی روح آتی ہے. جہالت کی باتیں ہیں. جو لوگ شعبان کی 15ویں رات کو اود ڈال کے سمجھتے ہیں کہ روحیں واپس آ رہی ہے، انتہائی درجے کی جہالت ہے. کوئی روح واپس نہیں آتی. بس موت ایک ایسا پل ہے جس کو پار کر کے دوسری سمت آپ کو چلے جانا ہے. پھر وہی منزل کی طرف آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اس کے بعد پھر واپس ہی نہیں ہے. لیکن جو منزل ملے گی اس کے بارے میں سوچنا ضرور سوچنا کہ وہ منزل بالآخر کہاں ہے، جا کے کہاں رکیں گے ہم. تو دو ہی مقام ہیں، صرف 2 مقام ہیں جہاں رکنا ہے. ایک تیسرا مقام عارضی ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے. جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اونچا سا حصہ ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا اللہ نے، اور اس کے نام سے اللہ نے ایک سورت بھی نازل کی ہے، سورۃ الاعراف. وہاں جنت میں جانے کے امیدواروں کو ٹھہرایا جائے گا کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقفے کے لیے. لیکن بلاخر جانا ایک ہی مقام پر. جو 2 ہی اصل جو مقام ہے وہ 2 ہے جہاں شفٹنگ ہے. رک کر کے جائیں گے یا چلتے چلے جائیں گے. تو 2 مقام کیا ہے؟ ایک ہے جہنم اور ایک ہے جنت. یاد رکھ لیجئے، آخری منزل یہی 2 مقامات بننے والی ہے. کسی کو جہنم ملے گی، کسی کو جنت ملے گی. اب لوگوں کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہماری تیاری کس سمت میں ہے. ایک وہ راہ جو جہنم کو لے جاتی ہے، آپ اس پر پڑھنا چاہتے ہیں، اس پر چلنا چاہتے ہیں، یا ایک ایسی راہ جو جنت کو لے جاتی ہے، آپ اس پر چلنا چاہتے ہیں. بہت اہم نکتہ ہے یہ، اور یہی وہ 2 مقامات ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی. کیا فرمایا تھا؟ ایک بہت معتبر حدیث ہے رسول اللہ کی.
رسول اللہ نے فرمایا جب جنت اور جہنم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، دونوں کی تخلیق ہوئی، جبرائیل امین کو بلائے۔ جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل ذرا جا کے میری جنت کی تو سیر کر کے آ۔ جبرائیل جا کر کے پوری جنت کا جائزہ لیے، پورا سیر کر کے واپس آئے اور آ کر کے خوشی کے مارے اچھل پڑے اور بے انتہا مسرت خوشی کے عالم میں کہتے ہیں کہ اللہ، اس سے عمدہ کوئی کائنات میں کوئی جگہ آپ نے بنائی نہیں، اس سے بہتر، اس سے عمدہ، اس سے زیادہ عیش و عشرت، اس سے زیادہ خوشحالی کی جگہ پوری کائنات میں آپ نے کہیں نہیں بنائی ہے۔ بہت خوش ہوئے جبرائیل، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ، کوئی آپ کی مخلوق میں ایسا نہیں ہوگا جو اس کو پسند نہیں کرے گا، ہر کوئی اس میں جانے کے لیے اپنی جی جان کھپا دے گا، اپنے مال کھپا دے گا، اپنی جانیں کھپا دے گا، جو بن پڑے کرے گا، لیکن اس میں جانا چاہے گا آپ کی مخلوق میں کا ہر فرد۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا اچھا ایسی بات ہے جبرائیل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو چاروں طرف سے صبر، برداشت، تحمل، قربانیاں، ایثار، ان سب گھاٹیوں سے گھیر دیا۔ یہ ساری گھاٹیاں اس کے اطراف لگا دی اس جنت کی۔ صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، عفو ہے، درگزر ہے، فاقے ہیں، ایثار ہے، قربانیاں ہیں، ان سب سے گھیر دیا۔ اس کے بعد پھر جبرائیل کو بلایا، کہا اب ذرا جا کے اطراف سے سیر کرتے ہوئے جنت کی سیر کرتے آ جاؤ۔ تو جبرائیل گئے، اطراف سے سیر کرتے ہوئے جنت کے اندر سیر کر کے واپس آ کے مایوس منہ لٹکا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا ہوا جبرائیل، تو بڑا خوش تھا، اب کیا ہوا؟ تو کہنے لگے پروردگار، جس طرح کی گھاٹیوں سے آپ نے اس کو گھیر دیا ہے اور اس کو پار کر کے اس کے اندر انٹر ہونا جانا ہے، تو مایوس ہو گیا ہوں میں، اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اندر جا پائے گا۔ اب آپ کی مخلوق میں اس میں جانے کی بس کی بات کسی کی نہیں رہی، اتنے گھاٹیاں پار کر کے کون جائے گا؟ اللہ نے پھر کہا جبرائیل جہنم کو جا، اس کو دیکھ کیا۔ گئے جہنم دیکھے، پورا جائزہ لیے جہنم کا، خوف زدہ ہو گئے، کانپ اٹھے، تھراتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے باری تعالیٰ، اس سے زیادہ خطرناک، بھیانک، بدترین مقام آپ نے کائنات میں کہیں نہیں بنایا۔ بہت ڈراؤنی ہے، بہت تکلیف دہ ہے، بہت دشوار کن ہے یہ مقام، اس سے زیادہ بھیانک مقام آپ نے کائنات میں نہیں بنایا مولا۔ اور کہنے لگے کہ مولا، اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کی مخلوق میں اس کو پسند کرے گا، اس میں جانے سے لوگ کوسوں بھاگیں گے، اپنا سب کچھ کھپا کے اسے چھٹکارا پانے کے لیے بھاگ جائیں گے، جان و مال کھپا دیں گے، جان لگائیں اس کے اندر جانا نہیں چاہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات ہے نا جبرائیل۔ پھر اللہ نے جہنم کو اطراف سے سجا دیا، عیش و عشرت، خوشحالی، شہوانی جذبات، رنگ رلیاں ساری بکھیر دی اللہ نے اس کے اطراف، ساری رنگینوں سے اس کو آراستہ کر دیا، ہر طرف خوشحالی خوشحالی اس کے اطراف گھیر دی اللہ نے۔ سب عیش کا سامان ہے، نفس کا سامان ہے، خواہشات کا سامان ہے، شہوت کا سامان ہے، سب سے اس کو گھیر دیا۔ اب کہا جبرائیل جا ذرا جہنم کو اطراف سے دیکھتے ہوئے اس کا بھی مشاہدہ کر کے آ۔ وہ گئے، اطراف سے اس کا مشاہدہ کیے اور پھر آ کر کے ویسے ہی منہ لٹکا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا اب کیا ہوا جبرائیل؟ کہنے لگے پروردگار، اب وہ بھیانک بدترین جہنم سے بچنے والا کون ہوگا مجھے نہیں معلوم، تیری امت، تیری مخلوق میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس جہنم سے بچ پائے گا، کیونکہ جس طرح سے اطراف سے آپ نے اس کو سجا دیا ہے، یہ مرتے ہوئے اس میں گریں گے، ان خواہشات پر فریفتہ ہوتے ہوئے جائیں گے، خوشحالی کے ساتھ جائیں گے، خوش و خرم اس میں جہنم میں جا کے گریں گے یہ لوگ۔ اس طرح رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جنت اور جہنم کا حال ہے بھائی۔ جنت کو مصیبتوں سے اطراف سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو خوشحالی سے اطراف سے گھیرا گیا ہے۔ آپ اور ہم للچاتے ہیں خوشحالیوں پر، زندگی کی عیش و عشرت پر فریفتہ ہوتے ہیں، شہوانی جذبات پورے کرتے ہیں،
بالآخر ٹھکانہ کہاں ہے اس کو بھول جاتے ہیں. یہ راستہ کہاں لے جا رہا ہے آپ کو؟ جس پہ رنگینیاں ہیں، رنگرلیاں ہیں، شہوانی جذبات پورے ہو رہے ہیں، یہ راہ آپ کو بالآخر کس کھائی میں لے جا رہی ہے اس کا اندازہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں پروانوں کی طرح شمع پر جلنے کے لیے. اور اس راستے سے بھاگتے ہیں جس پر صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، عفو ہے، درگزر ہے، ضبط ہے، ایثار ہے، قربانیاں ہیں. آپ اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ کڑے راستوں سے ہم کو جانا ہے، وہ مصیبتیں ہم کو اٹھانی نہیں ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ منزل بالآخر کس مقام پر لے جا رہی ہے جس سے عمدہ کائنات میں کوئی مقام نہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں. یہ رسول اللہ نے جنت اور جہنم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا امت کو اپنی. تو یہ دنیا اسی راستے کو طے کرنے کے لیے آپ کو دی گئی ہے، آپ کو یہاں پیدا کیا گیا ہے. اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ کو یہی دو راستے چوز کرنے ہیں، انہی دو راستوں کا انتخاب آپ کو کرنا ہے. اس دنیا کی بہت حقیر اور مختصر زندگی، بہت حقیر زندگی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کم لبستم، کتنے دن دنیا میں زندگی گزارے ہو، تو جواب نکلے گا ہر ایک کا، ہر فرد کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام بھی یہی بولیں گے تو ہماری کیا بساط ہے. قرآن نے کیونکہ جواب انسانیت کا جواب بیان کر دیا، آدم کی پوری اولاد کا جواب بیان کر دیا. تم کیا بولو گے؟ لبثت یوم او بعد یوم، اے اللہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ ادنا حصہ ہی جیا ہوں گا بس. اللہ پوچھیں گے کتنے دن جیا، تو شاید 950 سال، 1000 سال کی زندگی پانے والے نوح بھی یہی بولیں گے یوم او بعد یوم. اللہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، بس دن کا کچھ ادنا حصہ، کچھ پل، کچھ سیکنڈ جی کے گیا، یہ محسوس ہوگا اس کو. کیا ہے یہ حقیر زندگی بتائیے آپ؟ پوری زندگی آپ کی اور ہماری کچھ بھی نہیں. وہ آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. والآخرۃ خیر وابقا کہا اس کو. سورہ اعلیٰ تو اتنے بار پڑھتے ہیں، اتنے بار سنتے ہیں، ہر جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہر عیدین میں پڑھتے ہیں، کب سمجھتے ہیں اس کو؟ والآخرۃ خیر وابقا، اللہ فرما رہے خیر، قیامت کا دن، آخرت کا کے بعد کی زندگی، اللہ فرما رہے سب سے بہترین ہے وہ آخرت کی زندگی. اور ابقا، ایک ہے باقی، بقاؤن، اور ایک ہے ابقا. ابقا کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، وہ آخرت کی زندگی ہے، تو ختم ہونے والی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اور مجھے تیاری اس دنیا میں کرنی ہے. تو کیا کرنا ہے اس دنیا میں؟ کیا کرنا ہے؟ تو بہت آسان بات ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اس دنیا میں وہی کرنا ہے جس کے کرنے کے احکام اس نے نازل کر دیے. کیا کرنا ہے وہ سب گائیڈ لائنز اس نے نازل کر دی اپنے آسمان سے، اپنے عرش سے، اپنے لوح محفوظ سے اتار دیا اس نے، اور ہر زمانے میں ہر قوم کے پاس بھیج دیا، کسی کو نہیں چھوڑا. ہر ایک زمانے میں، ہر ایک زمانے کے امتیوں کے پاس، انسانوں کے پاس ایک ایک نبی کو بھیجتا گیا اور سمجھاتا گیا. بالآخر محمد رسول اللہ کو بھیج دیا، نبوت کو ختم کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بعثت انا کہتین، میں بھیجا گیا ہوں بالکل ایسے ہے، بعثت انا والساعتی، میں بھیجا گیا ہوں والساعتی، اور وہ ساعت، وہ قیامت کی گھڑی، دنیا کے ختم ہو جانے کی گھڑی، کہتین ایسے ہے. میں آ گیا ہوں تو اب قیامت ہی ہے بابا، رسول اللہ نے اپنی امت کو کہہ دیا. اب میں آ گیا ہوں اس کا مطلب قیامت ہی اب میرے بعد، کوئی نبی بیچ میں نہیں آئے گا، صرف قیامت آئے گی اب میرے بعد. اور ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں جانتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی خود میں ہوں، کہا رسول اللہ نے. بابا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی میں ہی ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں میرا آنا ہی نشانی ہے کہ قیامت اب آ رہی ہے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب محمد رسول اللہ نے جو بتایا آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. پوری زندگی، ہر لمحہ، ہر نقطہ آپ کا بس یہ نظر آپ کی اس پر رہے
کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرے نبی محمد کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا عمل کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، ان کا آرڈیننس کیا ہے، بس یہ دیکھنا ہے آپ کو. کیونکہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ان پر قرآن نازل کیا ہے لتبین للناس، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اے نبی تجھ پر قرآن اس لیے اتار دیا گیا لتبین للناس، تاکہ تو لوگوں کے سامنے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا چلا جا. اس کی تعلیمات محمد رسول اللہ کے سپرد کر دی گئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محمد ہے رسول اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ تعالیٰ کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب کی اور حکمت کی تعلیمات دیں گے. ان سے ہی سیکھنا ہے، ان کی ہی باتوں پر عمل کرنا ہے تعمر. اب انہوں نے کیا کیا بتایا ہے زندگی گزارنے کے آپ کو طریقہ کار. 2 حقوق بتاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو زندگی گزارنے کے لیے. ایک حق آپ پر اللہ کا عائد ہوتا ہے اور ایک حق آپ پر آپ کے ہی رشتہ داروں کا، آپ کے ہی اپنوں کا حقوق العباد کی شکل میں عائد ہوتا ہے. آپ کے اپنوں کا حق ہے. یہ 2 حقوق ادا کرنا، یہی دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین محمد یہی ہے، اسلام یہی ہے، تمام انبیاء کا دین یہی ہے کہ یہ 2 حق ادا کر کے اس دنیا سے آپ کو جانا ہے. اللہ کا حق جو آپ پر عائد ہوتا ہے وہ ادا کرنا ہے، اگرچہ کہ آپ ادا نہیں کر سکتے، نہ میں ادا کر سکتا ہوں، نہ کسی کی جسارت ہے، لیکن اسی کی کوشش میں زندگی گزارنی ہے مرنے تک. اور مر بھی جاتے ہیں تو حق ادا نہیں ہوتا. جان دی تو کیا دی، دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر آپ مر بھی جائیں گے لڑتے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بھی، اپنے جسم کے ایک ایک پرزے کو بھی اس کے لیے قربان کر دیں گے اور کہیں گے کھڑے ہو کے میں نے اللہ تعالیٰ حق ادا کر دیا ہے، حق ادا نہیں ہوگا اللہ کا. اسی لیے غالب نے کہا جان دی تو کیا دی، دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تم کیا دیے؟ تمہاری جان بھی تو اس کی بھیک ملی تھی تم کو، تمہاری تھوڑی تھی، اس نے دی تھی، اس پر تم نے قربان کی، تو کیا دیا اس کو؟ کچھ نہیں دیا. تو حق تو ادا کرنے کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوشش میں زندگی گزارنی ہے. تعمر یہ فکر رکھنی ہے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کو راضی کرنے کی جدوجہد تعمر مرنے تک آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے نصیب ہے، آپ کسی جنگ میں مریں گے یا بستر میں مریں گے یا ایکسیڈنٹ میں مریں گے یا کیسے مریں گے، وہ آپ کے مقدر کی بات ہے. لیکن آپ کا کام ہے تعمر آپ کو یہ فکر ہو کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی رہے. یہ آپ کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ، اللہ چاہے تو. انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ کی کامیابی ہوگی. لیکن آپ اس کو اگر فراموش کر دیتے ہیں کہ میرے رب کی مرضی تو رہی درکنار، میں تو اپنے خواہشوں کا پجاری ہوں، تو پھر آپ کچھ اور ہی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ اس جہنم کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جہاں آپ کے چھیتڑے اڑ جانے والے ہیں. کوئی خیر نہیں ملے گا، کوئی سکون نہیں ملے گا، کوئی آرام آپ کو نہیں ملے گا. آپ فیصلہ کیجئے کس طرف جانا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے پوری زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ امید ہے اس ذات سے، کیونکہ اس سے نا امیدی بھی کفر ہے. جب آپ اس کے لیے جیتے ہیں تو رسول اللہ کی وہ بات یاد رکھ لو، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد رسول اللہ نقل کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے امت سے کہا رسول اللہ نے، تمہارا اللہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے لوگوں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا مجھ سے گمان رکھے گا مجھے ویسے ہی پائے گا. آپ گمان رکھیں گے وہ معاف کرنے والا ہے تو آپ اس کو معاف کرنے والا ہی پائیں گے. آپ گمان رکھیں گے کہ میرا کیا بننے والا ہے، میں تو ہوں ہی نافرمان، تو آپ نافرمان ہی مریں گے. جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. تو آپ کا کام ہے جدوجہد کرو پوری زندگی تعمر اللہ کو راضی کرنے کی. دوسرا حق آپ پر حقوق العباد کی شکل میں آپ کے اپنوں کا آپ پر عائد ہوتا ہے. یہ حق بہت ڈینجر ہے، خطرناک ہے. پہلے حق میں نے اب سے کہہ دیا کہ آپ ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں.
لیکن آپ کی فکر اور جدوجہد انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گی، کیونکہ وہ رب کون ہے؟ وہ سراپا الرحمن ہے، اس کا نام ہی الرحمن ہے۔ وہ عزیز الغفور ہے، اس کا نام ہی غفار ہے۔ وہ تو معاف کرنا ہی اس کا پورا وجود معاف کرنے والا ہے، عفو کریم وہی ہے۔ تو اس سے امید ہے کہ وہ تو معاف کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہی ہے، وہ رحم کرے گا ہی۔ اس سے تو امیدیں وابستہ ہو سکتی ہے، اس کے حق میں کچھ کوتاہیاں رہ جائے تو شاید وہ درگزر ہی کر دے۔ وہ عفو کریم ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بندے ہیں یہ الرحمن نہیں ہیں، یہ عفو کریم نہیں ہے، یہ عزیز الغفور نہیں ہے۔ یہ بندے ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ لالچی ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ خود غرض ہے۔ ان کی فطرتوں میں اللہ نے یہ چیزیں، یہ صفتیں رکھی ہیں۔ یہ اپنے حقوق کا مطالبہ بہرحال کریں گے، آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ اسی کو رسول اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا اپنے صحابہ میں۔ صحابہ سے رسول اللہ نے پوچھا، جانتے ہو میری امت کا کنگال، لٹا پٹا مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس کی ساری دولت، مال و متاع سب چھن گیا ہو اور وہ بے کس و بے بس ہو کے رہ گیا ہو۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، میں اس مفلس اور اس کنگال کی بات نہیں کر رہا جو دنیا میں کنگال ہوا، میں بات کر رہا ہوں آخرت کے دن ہونے والے اس کنگال کی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ایک فرد کے بارے میں تم کو خبر دیتا ہوں، ایک قسم کے لوگوں کے بارے میں سن لو۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، احد پہاڑ کو بتا کے کہا مدینہ شریف میں رسول اللہ اپنی مسجد سے، اور معلوم ہے مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 20-21 سے آپ دیکھتے ہیں تو سیدھا احد کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد نبوی کو، ہے نا بھائی؟ آپ گیٹ نمبر 21 میں کھڑے ہو جاؤ، سیدھا احد پہاڑ دکھتا ہے آپ کو۔ تو رسول اللہ نے بتا کر کے کہا وہ مشرق کی سمت ہے، وہاں سے قبلہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں وہاں سامنے سے دیکھے تو بھی دکھتا ہے احد پہاڑ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر کے کہا صحابہ سے، ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے جائے گا، یا کسی اور پہاڑ کا ذکر کیا ہوگا واللہ اعلم، لیکن پہاڑ کا ذکر رسول اللہ نے کیا، پہاڑ برابر نیکیاں لے کر کے وہ جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے، بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کر کے چیخ پکار کر رہے ہوں گے، واویلا مچا کے رکھے ہوں گے، اس نے ہمارا حق تلف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس آدمی نے ان لوگوں کے حق مارے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کی جو نیکیاں یہ ڈھیر ساری لے آیا ہے پہاڑ برابر، ان نیکیوں کو تقسیم کرو حقداروں میں، اس طرح ان لوگوں کا حق ادا کر دو۔ تو اس کی ساری نیکیاں لے کر کے تقسیم کر دی جائے گی حقداروں میں، ان کے حق ادا کیے جائیں گے جن کے حق مار کے آیا ہے دنیا میں۔ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، حقدار باقی رہ جائیں گے، ابھی اور مطالبے کرنے والے باقی رہ جائیں گے، اور اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائے گی جتنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی لیکن حقدار باقی ہے، اس کے حقوق جو اس نے مارے ہیں وہ حقوق باقی ہے لوگوں کے اوپر ابھی۔ تو ایک کام کرو، ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دو، ان کے گناہ کم کر کے ان کا حق ادا کرو، ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ کم کرو اور اس پر لا کر کے لا دو، تو ان کے حقداروں کے گناہ لا کر کے اس پر لادے جائیں گے۔ جس طرح یہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آیا تھا، اب بدیوں کا ڈھیر اس کے پاس جمع ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا یہی ہے میری امت کا کنگال، لٹا پٹا، جس نے نیکیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جدوجہد، نمازیں، روزے، یہ تو بہت کر لیے، جمع کر لیا ڈھیر کا ڈھیر، لیکن بندوں کے حق ادا کرنے میں یہ ناکام رہ گیا۔ اور یہ بندے معاف کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس طرح
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بدیوں کا ڈھیر لے کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے آ کر کے پھینک دیا جائے گا. یہ سب سے بڑا کنگال ہے. کیا چاہیں گے بھائی؟ یہ چاہیں گے آپ کہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے؟ نہیں چاہیں گے تو کیا کرنا ہے؟ تو پھر کرنا وہی ہے جس کو رسول اللہ نے کرنے کے لیے کہا. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے حق کے بعد تم پر سب سے بڑا اور پہلا حق، جو سب سے پہلا حق تم پر عائد ہوتا ہے، تمہارے اپنے ماں اور باپ کا حق ہے، جو تم کو پیدا کیے دنیا میں، جن کے ذریعے اللہ نے تم کو دنیا میں پیدا کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ماں جانتے ہیں کیا چیز ہے ماں؟ جس جنت کی چاہت میں تم عمل کرتے ہو، جس جنت کے خاطر دوڑے دوڑے مسجد میں آتے ہو، ہانپتے ہانپتے وضو کر کے چڑھتے ہو، امام کی رکعت چلی جائے گی، تڑپتے ہو کہ نماز آپ کی نہ جائے، اور روزوں کے لیے مرے جاتے ہو کہ روزہ نہ چھوٹے، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے آپ کو جنت میں داخل کیا جائے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے، بری منزل جہنم نہ ملے، بہترین منزل جنت ملے. یہی تو چاہت ہے نا، اسی لیے تو عمل کرتے ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھ لو میرے امت کے لوگوں، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ راضی نہیں ہوگی تم کروڑوں عمل کر لو، داخلہ نہیں ملنے والا. جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، ماں راضی نہیں جنت نہیں. پھر کہا رسول اللہ نے ایک اور مرتبہ، باپ کا مقام جانتے ہو لوگوں؟ باپ جنت کا ایک وہ دروازہ ہے جس سے جنت کا داخلہ ہوتا ہے. باپ جنت کا وہ دروازہ ہے جس سے جنت میں داخل ہوا جاتا ہے. اگر باپ راضی نہیں، جنت میں داخلہ نہیں، ختم حساب. آپ کروڑوں عمل کر لو، انٹرسٹ ہی نہیں ملے گا آپ کو. ایک اور مقام پر رسول اللہ کا ارشاد سن لو، ایک اور مقام پہ فرمانے لگے، ماں باپ کا نافرمان جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، ایسے ہی دشوار ہے جنت میں اس کا جانا جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے. ناممکن ہے. پھر مثال بھی دی، جنت میں داخل نہیں ہوگا ماں باپ کا نافرمان جبکہ جنت کی خوشبو میلوں 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 کی مسافت سے مہکتی ہے. تو رسول اللہ کیا کہتے جانتے ہیں؟ داخلہ تو دور کی بات ہے، ماں باپ کے نافرمان کے لیے داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا جبکہ اس کی خوشبو میلوں دور سے مہکتی ہے. خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اب بولو کیسے جاؤ گے جنت؟ پھر کیا حق ہے ان کا؟ کیسے حق ادا ہوگا ان کا؟ اب ایک سوال آئے گا، حق ادا کیسے ہوگا ان کا؟ کیا کرنے سے حق ادا کر دیں گے ماں باپ کا؟ تو سن لو، آپ کیا کر سکتے ہو سوچ لو. ایک فرد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کعبۃ اللہ میں مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف فرما تھے تو بہت سارے لوگ گھیر لیے. ظاہر بات ہے سب سے بڑے شیخ ہے وہ، ان کے امت کے صحابہ کے اندر کے سب سے بڑے شیخ ہے وہ، بحر العلوم ہے، قرآن کے مفسر ہے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے. تو سارے لوگ گھیرے ہوئے ان کو علم سیکھنے کے لیے. تو ایک بدو آدمی بہت کئی کوسوں دور سے اپنی ضعیف لاغر ہڈیوں کا چورا کمزور ماں کو گمبے میں بٹھا کے سر پہ اٹھا کے ٹوکرے میں طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا. کچھ اشعار بھی پڑھ رہا تھا، ماں کے قصیدے پڑھ رہا ہے، ماں کی فضیلت کے. کہہ رہا ہے یہ سوار جس پر یہ سواری سوار ہو گئی ہے کئی گنا افضل ہے اس سوار سے. اپنی ماں کو اپنے سے افضل کہتے ہوئے شعر پڑھ لیتے ہوئے طواف کر رہا ہے بدو. اب جمگٹے کو دیکھا کہ اتنی بھیڑ جمع ہو گئی تو پوچھا یہ کیا مطلب ہے، بھیڑ کیوں جمع ہو گئی؟
تو لوگوں نے کہا رسول اللہ کے صحابی چچا زاد بھائی ابن عباس وہاں ہیں، ان سے علم سیکھنے کے لوگ جمع ہو گئے قطاروں میں. تو یہ بھی خوشحالی کے ساتھ دوڑتا ہے، اللہ اکبر مجھے بھی ملنا ہے اس سے. آیا، اپنی ماں کو اتار کے ابن عباس کے بازو رکھ دیا اور اپنا تعارف کر رہا، میں فلاں فلاں جگہ سے دور سے دراز سے آیا. اس کے بعد کہتا یہ میری ماں ہے، ایک دم چورا عورت، لاغر ہڈیوں کی، آخری عمر کا حصہ کاٹ رہی ہے. بتا کے کہتا ہے ان کا میں نے زندگی بھر اسی طرح ان کی خدمت کی. ابن عباس سے سوال پوچھ رہا ہے، پوری زندگی میں نے ایسے ان کی خدمت کی. یہ چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، ان کی آخری خواہش کہتی تھی کہ میری آخری خواہش پوری کر دے بیٹے، خانہ کعبہ کو لے جا اور طواف کرا دے. تو میں ان کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی دور سے پیدل آیا ہوں، سر پہ اٹھا کے طواف بھی کرا دیا. کیا میں اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ پوچھ. وہ بدو صحابی پوچھے، آدمی پوچھتا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عباس کہتے ہیں سن، رسول اللہ نے جو فرمایا تھا میں تجھے وہ فرماتا ہوں. کہا جی فرمائیے. تو رسول اللہ کا فرمان سناتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ یہ ساری عمر کی خدمت تیری، پوری عمر، پورا گھس گیا، سب کچھ بچ گیا تو، اور تو پوچھتا ہے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو سن، تیری ماں جزگی کے دردوں میں سے ایک جو چیخ نکالی تھی تجھے پیدا کرتے وقت، آہ کی، وہ ایک آہ کا حق اب تک ادا نہیں ہوا ہے تجھ سے. اس کے جزگی کے درد میں سے ایک درد کی آہ کا حق اب تک تجھ سے ادا نہیں ہوا ہے، ابھی پورا حق تو ادا کرے گا. کہتے ہیں اٹھا اپنی اس ماں کو، اختتام تک پہنچا اس کو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے. بس یہی میں کہہ سکتا ہوں. یہ تعلیمات کس کی ہے بھائی؟ باپ کے بارے میں جانتے ہیں. ایک نوجوان رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ میرا باپ مشرک ہے، ایمان نہیں لایا اور بڑا شقی القلب ہے، مجھ پر رحم ہی نہیں کرتا، گالی گلوچ کرتا ہے، میں دن بھر کی محنت کر کے لاتا ہوں تو پورا مال چھین لیتا ہے مجھ سے، اور مجھے ڈانٹتا ہی رہتا ہے، ڈپٹتا ہی رہتا ہے ہمیشہ. رسول اللہ نے کہا بات کریں گے تمہارے والد سے. ایسی کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے کہا ایک آدمی سے کہ تم جاؤ ان کے والد کو بلا کے لے کے آؤ، ایسا رویہ کیوں اپنے بیٹے کے ساتھ؟ بات کریں گے بڑے حضرت سے. آدمی چلا گیا بلانے کے لیے، قاصد بلاتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی شکایت آئی ہے، آپ کے بیٹے نے کہا آپ بہت ظلم ڈھاتے ہو اس کے اوپر. اس کا دل کلکلانے لگا بوڑھے کا، ارے یہ عجیب کام کر دیا بیٹا میرا. ارے میں ڈانٹتا تھا تو میرا اپنا حق سمجھ کے ڈانٹ لیتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں باپ ہوں، میرا لخت جگر ہے، میں پیدا کیا ہوں، میرا خون ہے، میرا اپنا ہے، تو میں ذرا حماقت میں چڑھ رہا تھا. باپ سمجھ رہا ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو. میں ڈانٹ رہا تھا کہ اپنے آپ کو باپ سمجھ کے، یہ میرا بیٹا سمجھتا تھا. مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میرے کو سارے بازار لا کے کھڑے کر دے گا لوگوں کے بیچ میں، مجھے عدالت میں بلا لے گا. مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. کلکلا رہا ہے اس کا دل، اور راستہ تمام کچھ اشعار پڑھتے جا رہا ہے. دل میں کچھ یاد آ گئے اس کو، غم کے عالم میں، غم و اندوہ کے عالم میں کچھ اپنے ہی اندر اندر باتیں کر رہا ہے جی کے اندر. ارے واہ میرے بچے، تو اتنا سا تھا، میں تو خوی تھا، مضبوط تھا، میری ہڈیاں مضبوط تھی، تو چوزا تھا، تیری ہڈیاں کمزور تھی، میں نے اپنی محبتیں نچھاور کی تجھ پر، تیرا خیال کرتا تھا، تیرے لیے راتوں میں جاگتا تھا، تجھے پالنے پوسنے کے لیے محنتیں مشقتیں کی، بھوکا رہ گیا، دھوپ چھاؤں نہیں دیکھی میں نے. آہستہ آہستہ قدرت نے، قسمت نے مجھے کمزور کر دیا، تجھے مضبوط کر دیا. آج میری ہڈیاں کمزور، لاغر، لاتما ہو گئی ہے، اور تو مضبوط ہو گیا ہے. تو مجھ پر اس طرح کے ستم ڈھاتا ہے کہ تو مجھے سارے بازار رسوا کرتا ہے.
میں تو حق سمجھتا تھا، یہ بول رہے تھے آ رہا راستہ تمام. ارے رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا. یہی دل میں سوچتے سوچتے جبرائیل اس سے پہلے پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس، اور جبرائیل نے کہا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بوڑھے سے باقی باتیں بعد میں کرنا. اللہ فرماتا کہ پہلے اس بوڑھے سے وہ باتیں پوچھو جو دل میں راستہ تمام بولتے آیا. رسول اللہ نے کہا بابا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے دل کی باتیں پہلے پوچھوں جو آپ راستہ تمام بولتے ہوئے آئے. وہ عرش والے تک پہنچی ہے اور عرش والے کا حکم ہے کہ آپ سے وہ باتیں پوچھوں جو آپ کے دل میں آپ بولتے ہوئے آئے راستہ تمام. بوڑھا تو یہ بات سمجھ گیا کہ یہ پیغمبر ہی ہے، کیونکہ یہ دل میں جو کچھ میں کلکلا رہا تھا یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن ان کو پتا ہو گیا، مطلب یہ آسمان سے حکم آیا تو یہ تو نبی اللہ ہی ہے. یہ تو یقین ہو گیا بوڑھے کو، تو دل اور بھر گیا بوڑھے کا غم سے. اب بوڑھے حضرت وہ سب باتیں روتے روتے بولنے لگ گئے جو وہ بول رہے تھے. اے اللہ کے رسول، یہ کمزور تھا، ناتواں تھا، میں خوی تھا، اپنی محبت نچھاور کیا. سارا واقعہ جو دل میں بولے تھے وہ ذکر کر دیے. اب میں کمزور اور یہ مضبوط ہو گیا ہے تو یہ میری شکایتیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول سنتے جا رہے اور روتے جا رہے ہیں. حدیث شریف میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اتنا روئے رسول اللہ کے داڑھی سے آنسو نیچے گر رہے تھے رسول اللہ کے. پھر کہنے لگے، اب وہ بوڑھے سے کچھ نہیں بولے اللہ کے رسول، روتے روتے ان کی باتیں سنی. اور اس نوجوان سے جو مسلمان ہے رسول اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس پر غصہ ہوئے رسول اللہ، اس پر بھڑکے اور اس کو فرمانے لگے یا رجل. اب اس کا نام بھی نہیں لے رہے، ناراضگی کا اظہار ہے. یا رجل، اب اس کا نام لے کے نہیں وہ خطاب کر رہے اس کو محبت سے، بلکہ غصے سے خطاب کر، یا رجل، اے آدمی، انت و مالک لابیک، سن، تو سراپا تیرا وجود اور تیرا سارا مال و متا جو تو کما کے جاگیر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، انت و مالک لابیک، وہ تیرے باپ کی ملکیت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کو حق ہے جیسا چاہے یوز کرے، تیرا بھی اور تیرے مال کا بھی، اس کو پورا حق ہے. تو سارا جسم کا خون نکال کر رکھ دے گا اس کے سامنے، سارا گوشت ڈال دے گا اس کے سامنے، ہڈیاں بچھا دے گا اس کے سامنے، مال ڈھیر کر دے گا اس کے سامنے، حق تب بھی ادا نہیں ہوگا. تو اور تیرا مال پورا تیرے باپ کی اپنی ملکیت، تو کہاں اس کی شکایت کر رہا ہے؟ یہ ہے اسلام، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں؟ کتنے ایسے ہم میں سے ہیں جو ماں باپ کی قدر نہیں کیے ہوں گے؟ سوچ لو، گریبانوں میں دیکھ، جھانک لو اپنے اپنے. ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی، چند ٹکوں سے ماں باپ کا حق ادا کر دیں گے آپ؟ ہوئے نا، ہمارے پاس یہ کانسیپٹ آ گیا نا، شادی ہو گئی تو جیرو کو اور بچوں کو لے کے چلے گئے اور بولے ماں باپ کو کہ ہم تمہارا حق دے دیں گے. کتنے ہی ایسے بتاتا ہوں معاشرے میں آپ کو، سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بتاتا ہوں میں آپ کو، جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا حق آپ کو دے دیں گے. یہ بولتے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں آپ کا حق دے دیں گے آپ کو. ان سے پہلے ان کی جورو بولتی، ان کا منہ تو وہاں بند رہتا ہے ماں باپ کے سامنے، نکلتے ہیں چپ نظر جھکا کے جورو کے پیچھے پلو پکڑ کے اس کا، اور جورو بڑھ چڑھ کے بولتی ہے آپ کا حق دے دیتے جی ابا امی، اور انہوں منڈی ہلا کے چلے جاتے ہیں جورو کے ساتھ. جی آپ کروڑوں روپے لا کے ماں باپ کے خدمے میں ڈال دیں گے، آپ حق ادا نہیں کر سکتے ان کا. رات میں جب بے چین ہو کے وہ ماں تڑپتی ہوگی بڑھاپے کی کمزوری سے اور درد سے، اور خیال کرتی ہوگی کاش میرا بیٹا میرے پاس 2 گھڑی 2 لمحے بیٹھتا، وہ لمحوں کا حق آپ کبھی ادا نہیں کر سکتے. اس ماں کے اضطراب کا، اس بے چینی کا حق آپ کبھی ادا نہیں کر سکتے. یاد رکھ لو، آپ اس وقت اس کے پاس نہیں ہیں. بیمار ماں کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے آپ اس وقت موجود نہیں ہیں. آپ کروڑوں روپے کما رہے ہو، تھوف ہے ایسے کروڑوں روپے پر آپ کے.
آپ سوکھی روٹی آدھی خود کھاتے اور اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، آپ کے کروڑوں روپے سے کروڑ گنا بہتر ہے وہ ایک نوالا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے منہ میں رکھتے، جس سے اس کو خوشی میسر آتی ہے، دل سے اس کی دعائیں نکلتی ہیں، اس وقت آپ اس کے پیر دبا رہے ہو۔ باپ کے ساتھ 2 گھڑی آپ مسکرا کے بات کر کے اس کے دل کو خوشی پہنچاتے ہو، وہ آپ کے کروڑوں روپے سے بہتر ہے جو آپ اس کے خدمے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ سمجھ رہے میری باتوں کو میرے دوستو؟ آپ کہاں ماں باپ کا حق ادا کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس وقت گھر چھوڑ کے جا رہے اور ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ 1000 2000 25,000 50,000 کیا دے سکتے ہو؟ لاکھ 2 لاکھ کیا حق ادا کر دیں گے آپ؟ جنت خرید لیں گے اس میں آپ؟ جنت تو اس کے خدموں میں ہے، وہ خدموں میں پڑے رہیں گے، اس کی خدمت کریں گے، وہ خدموں کو دبا کے دعائیں لیں گے، تبھی جنت ملے گی، روپیہ پھینک کے نہیں ملنے والی آپ کو۔ آپ روپیے سے جنت نہیں خرید سکتے، یہ مت بھولو۔ حق کیا ہے آپ کے اوپر، وہ کیسے ادا ہوگا؟ پھر تو اور تفصیل بہت ہے ماں باپ کا حق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ قرآن سمجھتے کہاں ہیں بھائی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اللہ کی قسم، قرآن پڑھنے والے گنتی کے کہاں رہ گئے زمین پر مجھے نہیں معلوم۔ یہ پڑھنے والے آپ کو کروڑوں دکھ رہے ہیں، اربوں قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی، ہر جمعہ لے کے بیٹھ گئے، ہر روز صبح شام قرآن گھر میں تلاوت پلو اوڑھ لے کے عورتیں کر رہی ہے۔ یہ سب ریاکاری اور دکھاوے ہیں تمہارے، یہ قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں، یہ چوچلا ہے۔ پلو اوڑھ کے بیٹھ گئے قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھنے والے انگلیوں پر بھی گن سکتے ہوں گے آپ، پتہ نہیں کہاں ہیں وہ جو اصل قرآن پڑھتے ہیں۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب نے یہ ٹوٹ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح یہ ٹوٹ فیصلہ ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ احسان کو جانتے ہیں کیا چیز ہے احسان؟ احسان کس کو بولتے ہیں معلوم؟ یہ قرآن کے اس آیت پر عمل نہ میں کر سکتا ہوں اور نہ میں امید کر رہا ہوں کہ کوئی کر سکتا ہو آپ میں سے۔ احسان کرنا ماں باپ کے اوپر، احسان کس کو بولتے ہیں؟ ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے ممبر پر سے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ کا حکم یہ ہے لوگوں عدل کرو اور احسان کرو۔ تو عدل کے اوپر ہے احسان۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ عدل کہتے ہیں عدلہ بدلی کو۔ بدل، کسی نے آپ کا کوڑا، آپ کو کسی کا سامان اٹھا کے آپ کو دیا، آپ بھی کبھی وقت آیا اس کو اٹھا کے دے دیے، کیا ہو گیا؟ عدل ہو گیا، برابری کر دی آپ، اس نے کیا تھا آپ نے کر دیا۔ اچھا ہی آپ کو اس نے ایک سامان اٹھا کے دیا، آپ نے کبھی موقع آیا تو اس کو سامان بھی اٹھا کے دیا، اس کو کچھ کھجوروں کا ڈبہ دیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ زیادہ دینا احسان ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ احسان کی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ برابری کر دینے سے زیادہ دینے کو کہتے ہیں احسان کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے بار بار ممبر سے سنا ہے، اللہ نے حکم کس بات کا دیا؟ عدل کا بھی اور احسان کا، زیادہ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب ماں باپ کے لیے جملہ اللہ نے استعمال کیا وبالوالدین احسانا، تو جتنا تمہارے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک زندگی میں کیا اس سے زیادہ کر کے دکھانا ہے تم کو۔ نہیں کر سکتے، نہ میں نہ آپ، ہم تو عدل بھی نہیں کر سکتے، جتنا انہوں نے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو احسان کرنا تو بہت کوسوں کروڑوں دور کی بات ہو گئی، میلوں کی بات ہو، جتنا انہوں نے کیا وہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم تو احسان کا ہے، تو کامیاب ہو سکو گے؟ کامیابی ملے گی؟ عدل ہی نہیں کر پائے تو احسان کہاں جائیں گے؟ بھی احسان تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ تو فیل ہونے کے پورے امکانات ہے۔ یہ میری باتیں ایسی ہیں میرے بھائی جو ڈراؤنی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ سمجھو
فیل ہونے کے پورے خدشے ہیں، پورے امکانات ہیں فیلور کے. جنت میں داخلہ ممکن نظر نہیں آتا دور دور تک ہمارا، اور خوش فہمی میں سڑ رہے ہیں. سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ گئے بغل میں مار کے جنت کے پورے، لڑتے پھر رہے ہیں آپس میں، جماعتیں بنا کے لڑ رہے ہیں. یہ جماعت کو وہ جماعت کفر کا فتویٰ دے رہی ہے، وہ جماعت کو کفر کا فتویٰ دے رہی ہے. ارے نادانو، اپنی خیر مناؤ، جنت میں جاتے نہیں جاتے تم کو خود پتا نہیں. تو زندگی بھر کیا کرنا پڑے گا ایسی صورت میں، جب صورتحال یہ ہے کہ کامیابی کے امکانات بہت قلیل، کم سے کم تر ہے، اور فیل ہونے کے امکانات زیادہ سے زیادہ تر ہے آپ کے اور ہمارے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا بتاؤ؟ جب صورتحال یہ ہو جائے، کامیاب ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے اور فیل ہونے کے پورے امکانات نظر آ رہے ہیں، تو کیا کریں گے جی؟ پوری جی توڑ کوشش کریں گے کامیابی کی، رات دن کھپا دیں گے کوشش میں، اور کیا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ؟ امکانات تو نہیں ہے نا، تو کیا کریں گے؟ یہی تو بات تھی. رسول اللہ کہتے ہیں میں رسول اللہ میں رسول اللہ کا پیغمبر دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. معصوم عن الخطا، ہر عمل وہی کرتے جو اللہ چاہتا ہے، اس کے باوجود امکانات ظاہر نہیں کر رہے ہیں. ہماری طرح جنت کے سرٹیفکیٹوں کا اظہار نہیں کرے رسول اللہ. کرے کیا بتاؤ بھائی، کرے کیا؟ ایک صحابی پوچھے اللہ کے رسول جب یہ بات بولے تھے صحابہ کو، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو عمل کو لے جا کے اس بات کا حق جتائے کہ میرا عمل جنت کا مستحق بنا دے گا؟ کوئی نہیں ہے ایسا. جب تک کہ اللہ کی رحمت اس پر نچھاور نہ ہو جنت میں داخل عمل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی. تو ایک صحابی ہمت کر کے پوچھ لیا رسول اللہ آپ بھی؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ تو وہ ہے کسی حکم کی عدولی کرتے ہی نہیں، آپ تو وہی کرتے جس کا حکم آپ کو ملتا ہے، تو پھر کیا آپ کا بھی عمل ایسا نہیں کہ آپ کو مستحق بنائے جنت کا؟ تو بڑے اس سے پوچھے، حسرت سے پوچھے رسول اللہ آپ کا بھی عمل ایسا نہیں؟ تب رسول اللہ نے ان کو جواب دیا، ہاں تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں جس کا عمل مستحق نہیں بنائے گا، عمل مستحق نہیں بنائے گا. جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے گھیر نہ لے گی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اب آپ اور میں کیا کریں؟ استغفار. کیا کریں؟ کثرت سے استغفار اور کوشش جی توڑ اللہ کا حق ادا کرنے کی اور بندوں کے حق ادا کرنے کی، اور بندوں کے حقوق کی لمبی تفصیل ہے. اگلے مہینے جب میرا یہ جمعہ ہوگا تو انشاءاللہ ماں باپ کے ساتھ جو وجود میں آتے ہیں رشتے، ان کے حقوق پر بات کروں گا، حقوق العباد میں. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل والے بنائیں. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر رکھے، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.